حد سے زیادہ مت بولو، حد سے زیادہ مت سوچو، حد سے زیادہ مت کہو، حد سے زیادہ مت ہنسو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں حد سے زیادہ، یعنی ہر سینٹینس میں حد سے زیادہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مور دین اینف۔ مور دین اینف مین حد سے زیادہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس مور دین اینف۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فور یو۔ حد سے زیادہ مت بولو، ڈونٹ اسپیک مور دین اینف۔ ڈونٹ اسپیک مور دین اینف۔ حد سے زیادہ مت سوچو، ڈونٹ تھنک مور دین اینف۔ ڈونٹ تھنک مور دین اینف۔ حد سے زیادہ مت کہو، ڈونٹ ایٹ مور دین اینف۔ ڈونٹ ایٹ مور دین اینف۔ حد سے زیادہ مت ہنسو، ڈونٹ لاف مور دین اینف۔ ڈونٹ لاف مور دین اینف۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ حد سے زیادہ مت پڑھو، میرا مشورہ مانو اور وہاں جاؤ، اس کا مشورہ مانو اور یہاں آؤ، اس کا مشورہ مانو اور ہمیں سب بتاؤ، ہمارا مشورہ مانو اور اسے مت بلاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مشورہ، یعنی ہر سینٹینس میں مشورہ کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایڈوائس۔ ایڈوائس مین مشورہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ٹیک پلس سبجیکٹ پلس ایڈوائس پلس اینڈ پلس سینٹینس۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے انگریزی زبان میں سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میرا مشورہ مانو اور وہاں جاؤ، ٹیک مائی ایڈوائس اینڈ گو دیئر۔ ٹیک مائی ایڈوائس اینڈ گو دیئر۔ اس کا مشورہ مانو اور یہاں آؤ، ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ کم ہیئر۔ ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ کم ہیئر۔ اس کا مشورہ مانو اور ہمیں سب بتاؤ، ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ ٹیل اس ایوری تھنگ۔ ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ ٹیل اس ایوری تھنگ۔ ہمارا مشورہ مانو اور اسے مت بلاؤ، ٹیک اور ایڈوائس اینڈ ڈونٹ کال ہم۔ ٹیک اور ایڈوائس اینڈ ڈونٹ کال ہم۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میرا مشورہ مانو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میرا مشورہ مانو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی پتہ بھی نہ چلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان نو ٹائم۔ ان نو ٹائم مین دیکھتے ہی دیکھتے یعنی پتہ بھی نہ چلا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سینٹینس پلس ان نو ٹائم۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور ان نو ٹائم مین دیکھتے ہی دیکھتے۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی انگریزی زبان میں ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی، یعنی پتہ بھی نہ چلا اور شام ہو گئی۔ اٹس ایوننگ ان نو ٹائم۔
It's evening in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا، یعنی ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ غائب ہو گیا. He disappeared in no time. He disappeared in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. He ran away in no time. He ran away in no time. دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گیا. Everything was ruined in no time. Everything was ruined in no time. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. دیکھتے ہی دیکھتے 12 بج گئے. پہلے میرا کتاب دو، پہلے اس کی گھڑی دو، پہلے ہماری چپل دو، پہلے اپنا موبائل دو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہلے دو، یعنی ہر سینٹینس میں پہلے دو کامن ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فرسٹ گیو. فرسٹ گیو مین پہلے دو. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. فرسٹ گیو پلس سبجیکٹ پلس تھنگ، یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. پہلے میرا کتاب دو. First give my book. First give my book. پہلے اس کی گھڑی دو. First give his watch. First give his watch. پہلے ہماری چپل دو. First give our slippers. First give our slippers. پہلے اپنا موبائل دو. First give your mobile. First give your mobile. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلے اپنا گاڑی دو. آج کل تم بہت خوش ہو. آج کل میں پڑھ رہا ہوں. آج کل وہ وہاں جا رہا ہے. آج کل وہ بہت بیمار ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آج کل، یعنی ہر سینٹینس میں آج کل بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو آڈیز. نو آڈیز مین آج کل. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. نو آڈیز پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. آج کل تم بہت خوش ہو. Nowadays you are so happy. Nowadays you are so happy. آج کل میں پڑھ رہا ہوں. Nowadays I am studying. Nowadays I am studying. آج کل وہ وہاں جا رہا ہے. Nowadays he has been going there. Nowadays he has been going there. آج کل وہ بہت بیمار ہے. Nowadays he has been sick. Nowadays he has been sick. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آج کل وہ لوگ بہت پریشان ہیں. وہ چلا گیا کیا، آپ آئے کیا، سو گیا کیا، اس نے کھانا کھا لیا کیا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. ہیو یا ہیز. ہیو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس سبجیکٹ پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس کوسچن مارک. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. وہ چلا گیا کیا.
ہیز ہی گون. گون یہ گو کا تھرڈ فارم ہے جس کی معنی ہے جانا. آپ آئے کیا. ہیو یو کم. ہیو یو کم. کم یہ کم کا تھرڈ فارم ہے. سو گیا کیا. ہیو یو سلیپٹ. سلیپٹ یہ سلیپ کا تھرڈ فارم ہے جس کی معنی ہے سو جانا. اس نے کھانا کھا لیا کیا. ہیز ہی ایٹن. ہیز ہی ایٹن. ایٹن یہ ایٹ کا تھرڈ فارم ہے جس کی معنی ہے. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. انہوں نے کھیلا کیا. انہوں نے کھیلا کیا. مجھے کیا اگر وہ بھوکا ہے. مجھے کیا آنے دو اسے. مجھے کیا جانے دو اسے. مجھے کیا تم کہیں بھی جاؤ. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے کیا یعنی ہر سینٹینس میں مجھے کیا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ڈونٹ کیئر. آئی ڈونٹ کیئر مین مجھے کیا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. مجھے کیا اگر وہ بھوکا ہے. I don't care if he is hungry. I don't care if he is hungry. مجھے کیا آنے دو اسے. I don't care let him come. I don't care let him come. مجھے کیا جانے دو اسے. I don't care let him go. I don't care let him go. مجھے کیا تم کہیں بھی جاؤ. I don't care wherever you go. I don't care wherever you go. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے کیا بولنے دو اسے. مجھے کیا بولنے دو اسے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks. Manana.